جنہوں نے سفر ادا اس مجلس ادا کی بنیاد رکھی، مالک اللہ مجلس ادا کا ثواب ان کے نام بایا مالک اللہ علیہ محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، یعنی مجلس کی عزت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب رسول نگر جو کہ ممبر پہ موجود ہیں، اور اعتماد ڈاکٹر ملا علی عباس رضوی صاحب، شاعر علی گران اللہ شوکر رضا شوکر صاحب، ڈاکٹر سید اقبال حسین شاہ صاحب جاڑوالا، پیر نجم الحسن شرازی صاحب، اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء و زمرین ہیں جو اپنے اپنے مقرر وقت پہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس اعزاز کا اعلان ہے، یہ سماعت کا مال ہے۔ انشاءاللہ 25 محرم اسی بارگاہ میں تاریخی مجلس اعزاز ہوتی ہے۔ 25 محرم صبح 9 بجے مجلس اعزاز کا آغاز ہوگا۔ ذاکر قاضی وسیم عباس صاحب، ذاکر سید جون صاحب ربیل، پیر سید نجم الحسن شرازی صاحب، نجم الحسن روتک صاحب، ذاکر لیاقت حسین صاحب نروانہ، خان نصرت باسچانیو صاحب، ذاکر محسن عباس رکن، سید ابو الحسن نقوی، ذاکر مہدی عباس بلوچ صاحب، ذاکر قلب عباس علوی، ذاکر صحابت علی بلوچ، اور ان کے علاوہ بھی کافی علماء و ذاکرین ہوں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ اعلان کردہ مجالس میں شرکت فرما کر ملن اجر رسالت ادا کیجیے گا۔ سامنے ممبر لاپیانی کی سعادت حاصل کریں گے خطیب آل محمد، شاعر آل عمران، سرمایہ ملت جعفریہ سید الواعظین، قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب اب رسول نگر، مسافرہ شام کو قصہ دیں گے۔ بواضع بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا، وانکشف الغطا وانقطع الرجا، وزاقت الارض ومنعت السماء، وانت المستعان الیک المشتقى، وعلیک المعول فی الشدة والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البشر هو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، وانصرانی وإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنا ادرکنا ادرکنا، الساعات الساعات الساعات، العجل العجل العجل، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین، بلند تر صلوات۔ سید منتظر شاہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان کے مرحومین، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، شیعان جہان بالاخص شیعان ایران کی آسانیوں کے لیے، مملکت کی بقا کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج کی صفحہ ادا، صفحہ انتظار، اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، مسلک و مذہب، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنی رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، یہ بات تو طے ہے کہ بار بار ہی آپ سن چکے ہیں، ہر ذاکر سے سن چکے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت جتنا بھی ہو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی جوتی کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آباد ہے، سلامت ہے۔ اچھا بول رہے ہیں آپ، اچھا سن رہے ہیں۔ میرے بعد جناب ملک علی عباس علوی صاحب ذاکرین کا گھر ہے، انہیں علم کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے۔ مجلس آزار رسم نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ، رسمن نہیں ہوتی مجلس، رسم معاشرہ بناتا ہے، حسین کا ذکر خود معاشرہ بناتا ہے۔ زیادہ داد نہیں مجھے چاہیے، نہ دیں داد، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کربلا کا معاشرہ ہی الگ ہے۔ کربلا کا معاشرہ یہ ہمارے والا معاشرہ نہیں ہے، کربلا کی معاشرت الگ ہے۔ عام معاشرے میں بندے مرنے سے ڈرتے، بیٹے سر اٹھانا، بندے سمجھتے ہیں کہ عاشور کے دن حسین نے 72 قربانیاں دیں، جنگ ختم ہوئی، پھر پتہ چلا کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ وہ بندے غلطی پر ہیں، حسین نے شب عاشور والے دن ہونے والی جنگ کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بندے چپ بھی رہے، تو میں سارے دن کا سب سے بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ فیصلہ کیسے کیا تھا؟ کسی جوان کو لڑوا کے نہیں، عباس کی تلوار سے نہیں، اکبر کے نقاب سے نہیں، قاسم کے حسن سے نہیں، شبیر نے ایک چیز سے پوری جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ حسین نے 9 لاکھ اور 72 کے درمیان موت کو رکھا کہ اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ 9 لاکھ کو موت کا خوف تھا، 72 کو شوق تھا۔ آپ یہ آپ سلام، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، سب جیئے، سادات غیر سادات سارے۔ میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، یہاں پہ رک کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تھوڑی اصلاحی ہے، اور اصلاحی بات کہنے میں بندے ہچکچاتے ہیں کہ داد نہیں آئے گی، وہ داد نہ بھی آئے ثواب تو آئے گا نہیں۔ بندے پوچھتے ہیں تسی امتی ہو کہ سید ہو؟ غلط فکرہ ہے، غلط فکرہ ہے۔ سید امت میں نہیں ہے، امت مصطفیٰ ہے، ملت ابراہیم کی ہے، امت مصطفیٰ کی ہے۔ پوچھنا تو پوچھ سید ہے کہ غیر سید ہے، امت میں تو سب شامل ہے۔ اور جس بندے کو نہیں پتا، ہر بندہ امت میں نہیں ہوتا۔ کریم کربلا مدینہ سے کہہ کے نکلے تھے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں بیٹے؟ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب حسین نے کہہ دیا کہ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر امت وہی ہوئی نا جس کی اصلاح ہو گئی۔ جس کی اصلاح نہیں ہوئی وہ امت ہے ہی نہیں۔
बंदा जबरदस्ती तो उम्मत में शामिल नहीं हो जाता। बंदा समझे कि मैंने कलिमा पढ़ लिया तो उम्मत में शामिल हो जाऊंगा, नहीं, हर बंदा उम्मत में शामिल नहीं। हुसैन ने कह दिया था कि उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं, तो फिर मत समझिएगा कि जितने बंदे थे सारे उम्मत में शामिल थे। बताओ फिर उम्मत कौन है? 9 लाख में से अकेला हुर पूरी उम्मत बन के निकला। जो हाथ उठा सके वो हाथ उठाए। 9 लाख में से मिल के बोलो, सारे बोलो हैदरी। 9 लाख में से अकेला हो पूरी उम्मत बन के निकला। चंद फिक्रे सुन लो, ज्यादा देर भी मैं पढ़ूं तो यही फिक्र करूं, तभी छोड़ दी मैंने। कौन आया? पिछले बोलो, जनाबे और बंदा आखिर में आए, मजलिस हो रही ना सुबह से, बिल्कुल शाम के करीब। आप समझेंगे इस बात को। मलिक साहब आ जाए मोमिन। वो जो सुबह नाश्ता मिला था ना, वो शाम को नहीं मिला। देर से आया तो न्याज वो नहीं जो पहले को मिली। लेकिन हुसैन का दरबार ऐसा है कि जो सबसे आखिर में आया, नहीं, बात आपने जाया कर दी। जो सबसे आखिर में आया वो कौन है? जनाबे और। जो पहले गया वो भी अलैहिस्सलाम, जो सबसे आखिर में आया। बेटे बोल, कौन? और अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में और आए। और अगर हो रहे हैं, कई बंदे समझते हैं, ऐलान करते, कहते, बेनमाजों वाले बहाने तो आपने सुने। मेरे बंदे चुप करके कर रहे हो। बेनमाजों वाले बहाने क्या? मेरे कपड़े नहीं ठीक, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं कल पढ़ रहा। इंसान की जिंदगी में कल होती नहीं, आज ही होती। तवज्जो फरमाइएगा। वो बंदे दलीलें देते हैं, और ने कौन सी नमाज पढ़ी? दीवाने हो गए। और ने फजर पढ़ी है। हाँ, मैं देख रहा हूं कई बंदे थके हुए बैठे। चले, थकान की बात और है। अगर कोई जानबूझ के आवाज बचाएगा, उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। और ने फजर पढ़ी है, फजर के पीछे। शाबाश, ये है खालिस्तान। और ने फजर पढ़ी है, फजर के बेटे सामने बैठ के चुप नहीं रहना। और ने फजर पढ़ी है, फजर के पीछे। आप सवाल करें, इतने बेदार मोमिनीन मुझसे पूछे, मुझे किसी ने कहा था उन्वान कोई और, लेकिन मुंतजर शाह के पास वक्त नहीं है तो उन्वान कैसे पढ़ा जाएगा? पीछे कई जाकिरीन पढ़ने वाले हैं। आप पूछे फजर के पीछे फजर कैसे पढ़ी? फजर तो नमाज है, तो ये नमाजों के नाम किसी के नाम पर है। जा दमत तो साकिबा पढ़ ले कि नमाजों के नाम किसके नाम पर है। मेरे मौला रसूल से पूछा, क्या सरकार ये जोहर क्या है? सरकार ने फरमाया, जोहर मैं हूं। शाबाश, जोहर मैं हूं। मौला असर फरमाया, असर अली है। मौला जोहर आप, असर अली क्यों? फरमाया, दोनों बिला फसल हैं। तेज चलोगे तो मेरे साथ चलोगे, दोनों बिला फसल है। मैं फजर समझाने जा रहा हूँ। जोहर मैं, असर अली। मगरब फरमाया, मगरब मेरा बेटा हसन है, क्योंकि चीजें आमन की तरफ जाती है। मौला ईशा फरमाया, ईशा मेरी बेटी है। ईशा उस वक्त को कहते हैं जो हकीकतों को छुपा ले। और मौला फजर फरमाया, फजर हुसैन है। मौला फजर हुसैन क्यों? फरमाया, फजर उस वक्त को कहते हैं जो रात की छुपी हुई हकीकतें खोल के सामने रखे। शाबाश, ये आप सलामत रहे आपकी जिंदगी। मिलकर बोलो, हैदरी। जो रात की छुपी हुई हकीकत खोल के सामने रखे, जी बिस्मिल्लाह से, उसे फजर कहते हैं। और ने फजर पढ़ी, फजर के पीछे। और ने फजर पढ़ी,
فجر کے پیچھے، اور ہر نمازی کی نماز نہ وہ قبول کرتا ہے۔ کچھ سجدے ایسے ہیں جنہیں برداشت کیا جاتا ہے، کچھ سجدے ایسے ہیں جنہیں قبول کیا جاتا ہے۔ قبول ہونے والے اور ہیں، نہ ایسے نہیں سر، نہ ہلاؤ۔ قبول ہونے والے اور ہیں، برداشت ہونے والے۔ بتاؤں قبول اور برداشت میں کتنا فرق ہے؟ جو شیطان نے 6000 نوری سال سجدے کیے وہ اللہ نے برداشت کیے، جو حر نے ایک حسین کے پیروں میں کیا، شاباش، یہ معیار ہے آپ کا۔ جو حر نے حسین کے پیروں میں کیا وہ اللہ نے قبول کیا۔ یہ برداشت اور قبول میں فرق ہے۔ یہ کوئی علمیت نہیں، میں کوئی علم نہیں، صبر جائے علم نہیں ہے، ویسے بھی کوئی عالم ہے ہی نہیں، ہم میں کوئی عالم نہیں ہے۔ بندے باریک باریک مسئلے چھیڑ کے سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے مولا سے ابو بصیر نے پوچھا تھا، مولا دنیا میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ فرمان بھی مولا کا سن لیا کریں نا۔ مولا نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی بکواس کرنے والے ہیں۔ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، میں بچے سارے ہلا رہے ہیں، نوجوان سارے ہلا رہے ہیں، بزرگ چپ رہے ہیں تو ان کی اپنی مرضی۔ کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی بکواس کرنے والے ہیں۔ میں بتاؤں کہ علماء کون ہے؟ مولا نے بتایا۔ طالب علم کون ہے؟ مولا نے بتایا۔ بکواس کرنے والے کون ہیں؟ مولا نے بتایا۔ پوچھا گیا مولا بتا دیں علماء کون ہے، طالب علم کون ہے، بکواس کرنے والے کون ہیں؟ مولا نے فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے علماء ہیں، جو ہمارے دروازے پہ جھکے وہ طالب علم ہیں، باقی جتنے ہیں بکواس کرنے والے۔ شاباش، آپ سلامت رہیں، باقی جتنے ہیں آپ کی زندگی ہو سلامت رہیں، باقی جتنے ہیں مل کے بولو، سارے ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہیں۔ یہ علمیت نہیں، یہ ہر سجدہ قبول نہیں ہوتا، کچھ سجدے برداشت ہوتے۔ یہ جو حرم فکرے آ کے مولا سے کہے، پہلا فکرہ یہ تھا حلی من توبہ، حلی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیوں شاہ جی؟ مولا نے یہ فرمایا جا توبہ کر، میں سفارش کرتا ہوں تیری قبول ہو جائے گی۔ نہیں، حسین نے وہی کا سند دی، فرمایا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، تو یہاں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ شیعہ سنی اس فکرے کو سمجھ کے جائیں، اگر حسین حر کی توبہ قبول نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ معاف کرتا کیسے۔ حسین نے حر کی توبہ قبول کی، جو حر نے فکرہ تھا۔ آؤ منتظر، آؤ بسم اللہ، آ جائیں، مالک زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگلی باری بندے کٹائی تو ہمیں سامنے کٹا لیں، کچھ وقت ملے نا، کچھ کہنے کو بھی ہو، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ہر سجدہ قبول نہیں، اور کہنے لگے مولا توبہ تو توبہ ہو گئی شاہ جی، نہیں نمازیں پڑھ کے آتا، ادھر نماز نہیں ہوتی تھی لشکر یزید میں؟ ہاں جی، سارے نمازی حافظ قرآن بھی تھے، تو جو قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ یاد رکھنا شیعہ اور خارجی میں ایک فرق ہے، یہ صفین کے میدان میں علی نے بتایا، فرق سمجھنا، شیعہ اور خارجی میں فرق کیا ہے۔ یہ صفین کے میدان میں علی نے بتایا، سامنے نیزوں پہ قرآن ہے، مالک اشتر علی کے حکم سے لڑتے رہے، علی نے صفین کے میدان میں بتا دیا جو علی چھوڑ کے قرآن پڑھے اسے خارجی کہتے ہیں۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں
جو علی چھوڑ قرآن پڑھے اسے خارجی کہتے ہیں. اذان اچھا یہ سنو ذرا اور تحصیل کھانے والوں، بلکہ تحصیل نہیں، یہاں تو پاکستان سے مجمع آیا، یو کے سے آیا ہوا، ہاں جی انٹرنیشنل بین الاقوامی مجلس. توجہ، بات اگر میں پہنچا سکا تو میرا سفر کرنے کا مقصد پورا ہو. جہاں اذان ہو جائے وہاں پہ اذان ہو تو میں یہاں پہ دوبارہ اذان دوں گا. بولو اور میں عالم عباس بھٹی کی پوری مجلس ایک فکرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہ مصائب میں تھی، اسی مصائب کو میں فضائل میں پڑھنے میں. توجہ، اگر اذان یہاں ہو جائے تو میں دوبارہ اذان کیوں پڑھوں گا؟ کربلا میں اذان تو ہو گئی تھی فجر کی، حسین نے علی اکبر سے کیوں کہا کہ پڑھ؟ یار چپ پڑھنا، آپ بھی خاموش رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. حسین بتانا چاہتے تھے یزید والی اور ہے. اللہ اکبر بولو. اذان تو ہو گئی، میرے مولا نے پھر بیٹے سے پڑھوائی تو اور نے کیا کہا؟ اقرا سنو سارے، پھر اس کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا. اور نے مولا حسین سے کہا مولا مجھے ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی، اور بتا رہا تھا کہ حسین چھوڑ کے نماز پڑھنا اللہ سے غداری ہے. جو حسین چھوڑ کے نماز پڑھے، آپ سلامت ہو، آپ کی زندگی ہو، میرے بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رہے. جو ان کے بزرگ دنیا سے چلے گئے، آپ کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی مغفرت فرمائے. جہاں جہاں پہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں مالک انہیں اپنی امان میں رکھے. ہم سب کو مالک مجلس پڑھنے کا، مجلس سننے کا، مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ عطا فرمائے. مالک الملک غم حسین میں دل سے رونے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، یہ بزرگ بیٹھے انہوں نے بھی دیکھا. شبیہ پیغمبر کی شہادت پڑھی جاتی تھی، پھر کچھ نہیں پڑھا جاتا. اکبر کے بعد کیا پڑھنا؟ مشکل ترین حصہ ہے جو میرے ان بھائیوں کے ذمہ لگا ہے. یہ جو وین کرتے ہیں، یہ ذاکری کا مشکل ترین حصہ. علی کی بیٹیوں کے سفر پڑھنا اور پھر زندہ رہنا. دل پہ اثر ہوتا. اگر ذکر مصائب کا یہاں پہ اثر نہیں، ایک دو دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسے، دل بھی ہو جاتا ہے بے آب زمینوں جیسا. کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں حسین کو رویا ہے. یہ جو ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں. حسین کائنات کے اس واحد مظلوم کا نام ہے جس کے سامنے اس کی ماں کو بھی مارا گیا. جزاک اللہ، مرحبا.
دل نہیں کروں گا کہ کوئی آئے کرے. آپ آئے سارے رونے کے لیے. یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں سارے رونے کے لیے. کون مجلس میں ہنسنے آیا؟ سبھی رونے آئے. حسین کی ماں بھی زخمی. اجازت ہے میں دو فکرے باب مصیبت کے عرض کروں. ماں کا نام بھی وہی جو بیٹی کا نام. شاباش. حسین بادشاہ نے سارے بیٹوں کے نام بابا کے نام پہ رکھے, ساری بیٹیوں کے نام اماں کے نام پہ رکھے. بڑی بیٹیوں کو حسین فاطمہ کہتے, جو سب سے چھوٹی شہزادی نام فاطمہ تھا, حسین سکینہ کہتے. پتہ نہیں کیوں چھپاتے تھے. گھر جا کے بھی آپ روئیں گے. 3 سال حسین سکینہ کہتے رہے. 1350 1400 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. سید آپ کو سلامت رکھے آباد میں. مصائب نہیں پڑھوں گا تو مجلس کیوں پڑھوں گا؟ اس کا نام ہے ہی مجلس آزاد. یہ شہزادی بڑی زخمی تھی. اس نے بابا کو شہید ہوتے دیکھا. بڑی مشکل سے آئی تھی, بڑی مشکل سے آئی تھی بابا کے پاس. آئی بڑی مشکل سے, لیکن واپس اس سے بھی زیادہ مشکل سے. جوانوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی, میں مطمئن ہوں. جانا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ جب آئی ہے تب یتیم نہیں تھی. جب گئی ہے پھر یتیم تھی. ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھ, میں دستبست عرض کر رہا ہوں. پھر جو عطا ہے سیدہ کی وہ تیری آنکھ کو مل جائے گا. جاتے ہوئے بیٹی نے پوچھا, یا شاید حل رایتا ابھی, تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا. میں پڑھوں گا نہیں, اشارے میں بتا دوں گا. اس نے حسین کی بیٹی کو رستہ بتایا. آباد رہو بھائی, سلامت رہو. بڑی خالص عبادت کر رہو, بڑی پیاری عبادت کر رہو. رستہ ایسے بتایا کہ بیٹی زخمی ہو گئی. پہلے زخمی ہوئی بابا کے پاس, اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں. پہلے زخمی ہوئی بابا کے پاس, بڑی زخمی تھی. بتاؤں کتنی زخمی تھی؟ سر زخمی, کان زخمی, کان زخمی, کلائیاں زخمی, پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. میں پھر کہوں, پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. چلو اور مختصر کر لیتا ہوں, وقت ہی نہیں. سفر کرتے کرتے شام کے دربار پہنچ گئی. پتہ نہیں اس شہزادی کی سہولت کے لیے کتنی بیویاں رکوع میں تھی. میں مصائب پڑھتا جا رہا ہوں, اللہ کرے تیری آنکھ کو آنسو مل جائے. دربار میں کھڑی تھی, اور مختصر کرتا ہوں, جہاں رسول کی بیٹیاں بغیر چادروں کے کھڑی تھی وہاں پردے لگ گئے. وہاں پردے لگ گئے. پردے لگ گئے تو رملہ آ گئی. میں ہند نہیں پڑھتا, لمبی ہو جائے گی بات. رملہ آ گئی. رملہ آئی میری شہزادی کے قریب. اور دودھی والو, اور کھاریاں والو, اور ڈینگے والو, فکرہ سمجھنا. رملہ شہزادی کے قریب آ گئی. اس سے بڑا مصائب کیا پڑھوں. رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک حسین کی بیٹی کو دیکھا. دیکھ کے کہتی, آپ کا تعارف. جب کہا نا آپ کا تعارف, اس نے پوچھا آپ کا تعارف, مجھے یہ بتاؤ کہ جس بیٹی کے سامنے باپ ذبح ہو, جس بہن کے سامنے بھائی کو برچھی لگے,
जिस भतीजी के सामने चाचा के बाजू कटे, जिस बहन के सामने भाई का सेहरा लूट लिया जाए, उसे कुछ बताना याद रह जाता है? मैं कायनात कुर्बान करूं हुसैन की बेटी के एतमाद पे। जब रमला ने पूछा ना आपका तारुफ, शहजादी आवाज दे के कहती मैं आलमीन के शहंशाह की बेटी। शाबाश, थोड़ी आवाजें बुलंद रखना। मैं आलमीन के शहंशाह की बेटी हूँ। जब रमला से कहा ना मेरी शहजादी ने मैं आलमीन के शहंशाह की बेटी हूँ, रमला आवाज दे के कहती आप शहंशाह की बेटी हैं। मेरे कानों में दो रहे, पता नहीं कौन मजलिस में बैठा है कौन नहीं बैठा, मेरे कानों में दौरे, आपके कान खाली हैं। शहजादी फरमाती है रमला गुरूर न कर, ये जो तुर तेरे कानों में है ना ये तेरे नहीं। रमला कहती है कि फिर ये किसके हैं? शहजादी फरमाती ये मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए, अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं, मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए मुझे यमन से मंगवा के दिए थे। रमला कहती है अच्छा ये दोनों आपके हैं, फिर आपके गुम गए। और मैं क्या पढ़ूं यार मसाहब, फिर आपके गुम गए। शहजादी फरमाती यही समझ ले मेरे गुम गए। रमला कहती मेरी माँ कहती है जब किसी की चीज गुम हो जाए ना फिर निशानी बताते हैं, निशानी मिल जाए तो चीज वापस कर देते हैं। शहजादी आवाज दे के कहती निशानी बताऊं? कहती है बताए। शहजादी फरमाती है तोर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो तोर मेरे आबाद रहो भाई, सलामत रहो। अगर इन पे जिंदगी मुंतजर तेरी, अगर इन पे जी मैं नौकर हूँ, अगर इन पे लहू लगा है तो तोर मेरे, अगर नहीं लगा तो फिर तेरे। हम आदमी जवानों रमला ने दौड़ उतारे, हाथों पे रखे तो देख के रोने लगी। जब रमला रोई तो हुसैन की बेटी से रमला का रोना देखा न गया। शहजादी फरमाती अब रोती क्यों है? रमला कहती अजीब खून है, मेरी माँ ने कई बार धोया मगर लहू फिर आ जाता है। अब निशानी मिल गई, ये ले अब आप तुर पहन ले। शहजादी फरमाती नहीं अब तू पहन, हाथ सीने पे रख के फिक्र सुन लो। शहजादी फरमाती अब तू पहन। रमला कहती जब मैं वापस कर रही हूँ फिर पहनती क्यों नहीं? शहजादी फरमाती है ना पहनने की वजह न पूछ वरना जिंदगी भर सो नहीं पाएगी। रमला कहती आपको उस कटे हुए सर का वास्ता एक बार बता दे और पहनती क्यों नहीं? तो रस्सी में सकीना थी, गर्दन फैल गई। शहजादी आवाज दे के कहती है मेरे कान देख के बता पहनने की जगह रह गई है। ये आवाज दे के कहती है सिर्फ